بات کریں گے نور کشور پریس لکھنؤ کی. اس کے جو مالک تھے، سب سے پہلے میں اس کا تعارف آپ کو کروا دوں کہ ان کا نام منشی نور کشور تھا، اور یہ علی گڑھ میں، ضلع علی گڑھ میں ایک گاؤں ہے ریڑھ، وہاں کے یہ رہنے والے تھے. 3 جنوری 1836 کو یہ پیدا ہوئے، اور ان کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام تھا پنڈت جمونا پرساد بھگاؤکا، اور یہ زمیندار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. کھاتے پیتے لوگ تھے یہ. اس زمانے میں جو ابتدائی تعلیم ہوا کرتی تھی وہ پورے ہندوستان میں، اس میں فارسی، ہندی، اردو، جو بھی آپ اس کا نام دیں، اور اس کے علاوہ جو عربی ہے اس کو بھی پڑھا جاتا تھا، سنسکرت کو بھی پڑھا جاتا تھا. یعنی اس زمانے میں ایک پورا پیکیج ہوتا تھا. جو بھی نکلتا تھا پڑھ کے، تو وہ صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورینٹل لسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا علوم شرقیہ اگر کم از کم لو ہو سے ہوتی تھی ابتدائی کلاسوں میں. تو ابتدائی کلاسوں میں انہوں نے اپنے ادھر ہی جو مکتب تھا اپنے گاؤں میں، وہاں سے انہوں نے پڑھا. اس کے بعد پھر جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ثانوی درجے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرک کے لیے، یہ پھر تشریف لے گئے آگرہ میں. ظاہر آگرہ اس وقت بڑا شہر تھا، پرانا کیپٹل بھی تھا، تو وہاں پر آگرہ کالج میں یہ داخل ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر جو ماحول تھا آگرہ کا، علمی اور ادبی، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. قدرتی طور پر، فطری طور پر یہ ایک ذہین فتین بچہ تھا، جس کو وہاں کا علمی ماحول جو ہے وہ جب میسر آیا تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. چنانچہ وہاں پہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو مختلف محفلیں جب ہوا کرتی تھی، ان میں ان کا آنا جانا تھا. پھر یہ ہے کہ وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا، اردو اخبار، جس کا نام تھا سفیر. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں مضمون بھی اپنے لکھنے شروع کر دیے، اور کئی مضامین جو ہیں ان کے وہاں پہ چھپے. کچھ عرصہ کے بعد ان کی جو ملاقات ہے وہ ایک ایسی شخصیت سے ہوتی ہے جو کہ جس کا نام اس وقت جو ہے بڑا پورے بر صغیر میں وہ جانا پہچانا نام تھا، اور ان کا نام تھا پرسکھ رائے. تو یہ معروف دانشور تھے اور لکھاری تھے، اور لاہور سے ان کا تعلق تھا. اور لاہور میں ایک اخبار تھا کوہ نور، تو جسے پنجاب کا پہلا اخبار بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے وہ ان کا اخبار تھا، اس کے مالک تھے اور مدیر بھی تھے. تو نور کشور کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی لکھائی بہت اچھی تھی، اور ان کی یعنی جو بھی ایک انٹیلیجنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیول ہونا چاہیے، جتنا آئی کیو ہونا چاہیے ایک ذہین فتیم بچے کے لیے، وہ ان کے پاس تھا. انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ وہاں پہ اگر آئیں تو آپ کو سب ایڈیٹر یا نائب مدیر کی نوکری جو ہے وہ میں پیش کر سکتا ہوں. نوکری تو ظاہر انہیں ضرورت نہیں تھی، زمیندار تھے وہ، لیکن ان کو شوق چونکہ تھا علم و ادب سے، لہٰذا وہ لاہور آ گئے. اور انہوں نے 4 سال اس اخبار کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنی جو علمی اور ادبی پیاس ہے اس کو بجھایا. اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کلکتہ، دلی کے بعد تیسرا جو بڑا مرکز تھا لکھنؤ اور لاہور، یعنی 3-4 جو بڑے مراکز تھے ان میں لاہور کا شمار بھی ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ غزنوی دور سے یہ ایک ایسا بڑا شہر تھا جس میں مختلف سرگرمی ہوتی تھی، خاص طور پہ علمی اور ادبی. تو انہوں نے اس میں اپنی جو لکھانے کی اور جو شوق تھا اور اس کی بھی آپ معیاری کی، پھر بہت بڑا مرکز ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں کے علمی جو مراکز تھے ان سے بھی بھرپور استفادہ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پریس کی باریکیاں انہوں نے سیکھی کہ کیسے جو ہے وہ پریس کام کرتا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں سے اخبار چھپتا ہے، اخبار کی پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے، کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے 4 سال کے عرصہ میں رہ کر
سیکھ لی. اس کے بعد وہ سیدھے چلے گئے لکھنؤ، یہ اپنے علاقے میں وہ لوٹ گئے. وہاں پر انہوں نے مطبع نول کشور جو ہے وہ انہوں نے، مطبع سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پریس وہاں پہ لگایا 1858. یہ وہ دور ہے جب 1857 کا واقعہ ہو چکا ہے. تمام ہندوستانی جو ہیں وہ مشکوک ہو چکے ہیں انگریزوں کی نظر میں، اور خاص طور پر مسلمان ہندو بھی. لیکن وہ یہ ہے کہ منشی صاحب کی کیونکہ کوئی سیاسی وابستگی نہیں تھی، نہ ان کے کچھ عزائم اس طرح کے تھے، لہٰذا وہ وہاں پہ اپنا پریس قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے اس کا آغاز کر دیا 1856 میں. اور پھر یہ وہ پریس ہے جس پائے کا پریس صرف اور صرف انگریزوں کے پاس فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں تھا. اس کے علاوہ اس طرح کا کوئی بھی اتنا بڑا اور اتنا جدید پریس جو ہے وہ پورے ہندوستان میں نہیں تھا. اس پریس سے انہوں نے پھر ایک اخبار بھی جاری کیا، اور بے بہا کتب جو ہے انہوں نے یہاں سے شائع کی. یعنی کہا جاتا ہے کہ 40,000 کتابیں اس ادارے نے وہاں پہ یعنی اس عرصے میں جب وہ حیات رہے تب چھاپی. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ غالب کی ملاقات بھی ہوئی، اور غالب کا ایک دیوان بھی، غالب کی ایک کتاب بھی یہاں سے چھپی ہے منشی نول کشور پریس سے. انہوں نے اپنے خط میں بھی اس کا ذکر کیا، اور منشی صاحب کے درمیان بھی خط و کتابت غالب کی موجود ہے، اور وہ ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے غالب کی. کتابیں چھاپنا، پھر ایک انہوں نے دارالترجمہ وہاں پہ بنایا تھا، جہاں پہ باہر کی جو کتابیں آتی تھیں سنسکرت سے کتابیں فارسی میں منتقل کرنا، فارسی والی اردو میں کرنا. اس طریقے سے یہ جو ٹرانسلیشن ہے تو یہ انہوں نے بہت زیادہ اس زمانے میں کام کیا. عملہ جو ان کا تھا وہ تقریباً 1200 افراد پر مشتمل تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہوگا. دن رات یہاں پہ کام ہوتا تھا، اور صرف کتاب چھاپی نہیں جاتی تھی بلکہ کتاب جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی تھی. یعنی اس کو بھی یقینی بنایا جاتا تھا کہ پورے ہندوستان میں کتاب پھیل جائے اور کتاب جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے. پھر انہوں نے اپنی برانچیں بھی نول کشور پریس کی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قائم کی. آپ صرف یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا چھاپا. انہوں نے شاعروں کی دیوان چھاپے، انہوں نے مثنویاں چھاپی، انہوں نے قصیدے چھاپے، انہوں نے قصے کہانیاں چھاپی، انہوں نے داستانیں چھاپی. اور یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ طلسم ہوش ربا جیسی داستان اس پریس سے چھپی ہے جس کے 18,000 صفحات ہیں. یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ان کی کنٹریبیوشن ہے اس سلسلے میں. مذہبی کتب چھاپی، گیتا چھاپی، یعنی بھگوت گیتا. اس کے علاوہ انہوں نے رامائن چھاپی، اپنشد جو ہیں ان کے وہ چھاپی، کچھ مقدس کتابیں جو ان کے صحیفے ہیں. اس کے علاوہ مقدس کتاب جو ہے وہ سکھوں کی گرو گرنتھ صاحب وہ انہوں نے چھاپی. قرآن پاک کے ترجمے کیے، اور اتنے صاف دل اور صاف گو اور وسیع المشرب آدمی تھے کہ مذہبی کتابوں کو باقاعدہ صاف ستھرا ہو کر، جسے ہم کہتے ہیں کہ نہا دھو کر وضو کر کے جو ہے وہ کام کرتے تھے. اپنے ملازمین کو بھی کہتے تھے کہ صاف ستھرے ہو کر، کیونکہ آپ مقدس کتابوں کی چھپائی کا کام کر رہے ہیں. تو وہ اس طریقے سے کرتے تھے. اور جس طریقے سے وہ ہندو تھے لیکن تمام مذاہب کا وہ احترام کرتے تھے، اور تمام مذہبی جو کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں بغیر کسی تعصب کے، تراجم بہت زیادہ چھاپے ہیں قرآن کے اور باقی کتابوں کی. پھر اس کے بعد انہوں نے اودھ اخبار جو ہے وہ اسی پریس سے نکالا، اور اودھ اخبار جو ہے وہ نکلا 26 نومبر 1858 سے اس کا اجرا ہوا. اور اس اخبار نے بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ اردو کی جو ترقی اور ترویج ہے اس سلسلے میں انہوں نے ادا کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لکھنؤ میں ایک اخبار نکلتا تھا اودھ پنچ، جس کے ایڈیٹر تھے منشی سجاد حسین، اور جس میں بہت سارے لوگ لکھتے تھے، جس میں اکبر الہآبادی کی نظمیں بھی چھپتی تھی. تو اس اخبار کا نام تھا اودھ پنچ، اور اس کے مقابلے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مسابقت میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک اخبار جو ہے اودھ اخبار کے نام سے یہ نکالا گیا. اور پھر ان کا ایک اور کام یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں جہاں بھی پتہ چلتا تھا کہ کوئی فن پارہ ہے، کسی شاعر نے کوئی دیوان لکھ لیا ہے لیکن چھاپنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، تو یہ وہاں سے وہ
فن پارہ لے آتے تھے اس کو، اور اس کو اہتمام کے ساتھ یہ چھاپتے تھے۔ اور یہ اخبار جو ہے پہلے 4 صفحات سے یہ شروع ہوا۔ پہلے یہ 15 روزہ تھا، پھر اس کے بعد ہفت روزہ اور روزنامہ بھی بن گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 4 صفحوں سے شروع ہونے والا اخبار آخر میں 48 صفحوں کا اخبار ہو کر یہ نکلتا تھا، اور جس کے بارے میں ایک فرینچ مستشرق ہے، اس نے لکھا ہے گارسن دتاسی کہ بلا شبہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہے اپنے وقت کا۔ اور سید سلیمان ندوی سمیت جتنے بھی ادیب گزرے ہیں، یا دانشور گزرے ہیں، یا صحافی گزرے ہیں، یا اہل علم گزرے ہیں، ان سب نے نال کشور پریس کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور جو انہوں نے اردو کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور اردو کا جب جب بھی ذکر ہوگا، اور جب جب بھی اردو کے فروغ کے جو ادارے ہیں ان کا نام آئے گا، تو وہ اس منشی صاحب کی جو پریس ہے اس کے ذکر کے بغیر وہ نامکمل رہے گا۔